زندگی کی راہ میں ایسے ایسے لوگ ملتے ہیں جو حیران کر دیتے ہیں۔ میری دوست شمائلہ کا شوہر بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ اس نے مجھے اس قدر حیران کیا کہ میں اسے بھلا نہیں سکتی۔ گو کہ اب وہ میری دوست کا شوہر نہیں رہا، پھر بھی اسے میں بھلا نہیں پائی ہوں۔ السلام علیکم، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں DH اردو اسٹوریز۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ سچی بیانی ضرور پسند آئے گی۔ میں نے دروازہ کھولا تو شمائلہ کو اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کی اچانک آمد میرے لیے غیر متوقع تھی۔ گو کہ اس سے 2 دن پہلے فون پر بات ہوئی تھی اور اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اپنے شوہر کے ہمراہ کراچی آ رہی ہے۔ اس نے مجھ سے میرا پتہ بھی پوچھا تھا جو میں نے اسے موبائل پر سینڈ کر دیا تھا، لیکن یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی نازل ہو جائے گی۔ میں نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اسے دیکھا اور اس سے لپٹتے ہوئے بولی، کم از کم اپنے آنے کی اطلاع تو دی ہوتی، میں تمہیں لینے ایئرپورٹ آ جاتی۔ تم میرے میاں کو نہیں جانتی، انہیں سرپرائز دینے کا بہت شوق ہے۔ یہ انہی کا آئیڈیا تھا کہ ہم اچانک کراچی پہنچ کر سب کو حیران کر دیں گے۔ اچھا، میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، تمہارا سامان کہاں ہے؟ میرا مطلب ہے کہ تم کہاں ٹھہری ہوئی ہو؟ ظاہر ہے کہ میکے میں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، چند روز میں کوئی بندوبست ہو جائے گا تو ہم وہاں شفٹ ہو جائیں گے۔ اچھا اندر تو چلو، کیا یہیں کھڑے کھڑے ساری باتیں کر لو گی؟ میں نے کہا، میں تو سیدھی اندر ہی جا رہی تھی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، تم نے یہاں ہی روک کر باتیں کرنا شروع کر دیں؟ شمائلہ میری بچپن کی سہیلی تھی، اسکول سے کالج اور پھر یونیورسٹی کا ساتھ رہا۔ پھر اس کی شادی ہو گئی اور وہ بیاہ کر اپنے میاں کے ساتھ اسلام آباد چلی گئی، جبکہ میں کراچی میں ہی مقیم رہی۔ میرے شوہر کو دبئی میں جاب مل گئی، لیکن اس کے کام کی نوعیت ایسی تھی کہ وہ زیادہ تر مختلف شہروں اور ملکوں کے دورے پر رہتے تھے، اس لیے مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے تھے۔ میں کراچی میں ہی اپنی ساس اور دیور کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ میرا دیور سلیم بھی برسر روزگار تھا اور صبح کا گیا شام کو واپس آتا تھا۔ کبھی کبھی کام کی زیادتی کی وجہ سے 8-9 بھی بج جاتے تھے۔ ساس صاحبہ گھٹنوں کی تکلیف میں مبتلا تھیں اور ان سے گھر میں بھی بامشکل چلا جاتا تھا۔ وہ زیادہ وقت اپنے کمرے میں ہی گزارتیں۔ ان کا واحد علاج آپریشن تھا، جس کے لیے وہ تیار ہی نہیں ہوتی تھیں۔ اس دوران شمائلہ کے حالات سے بالکل بے خبر رہی۔ کبھی کبھی ہمارا فون پر رابطہ ہوتا تو ادھر ادھر کی باتوں میں وقت گزر جاتا۔ نہ میں نے کبھی اس سے پوچھا اور نہ ہی اس نے خود کچھ بتایا۔ لیکن کبھی کبھی اس کے لہجے سے محسوس ہوتا کہ وہ خوش نہیں ہے اور اس نے اپنے دکھ کو ہنسی کے پردے میں چھپا رکھا ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہی ہنسمکھ اور شوخ و شریر واقع ہوئی تھی۔ ہنسنا، ہنسانا، لطیفے سنانا اور نت نئی شرارتیں کرنا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ کالج اور یونیورسٹی میں سب دوست ان کی حرکتوں سے لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ وہ ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ ہنسنے والے کے ساتھ تو سب ہنستے ہیں، لیکن رونے والے کے ساتھ کوئی نہیں روتا، اس لیے اگر رونا آ رہا ہے تب بھی ہنسو، کیونکہ اس میں تمہاری ہی بقا ہے۔ میں اسے لاؤنج میں لے کر آئی اور بولی، تم بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے لے کر آتی ہوں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، میں چائے پینے نہیں تم سے ملنے آئی ہوں، یہاں بیٹھو میرے پاس۔ ارے تو چائے بنانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ بس 5 منٹ دے دو، اس کے بعد ہم دل کھول کر باتیں کریں گے۔ اچھا تو جب تک میں تمہاری ساس سے مل لوں۔ کہاں ہے ان کا کمرہ؟ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، چلو میں تمہیں ان کے پاس لے چلتی ہوں۔ شمائلہ کو ساس کے پاس چھوڑ کر کچن میں آئی، چائے کا پانی کیتلی میں ڈال کر چولہے پر رکھا اور جلدی جلدی شامی کباب تلنے لگی۔ اسے شامی کباب بہت پسند تھے۔ گھر کے نیچے ہی بیکری تھی۔ میں نے فون کر کے کچھ چیزوں کا آرڈر دیا۔ 5 منٹ میں ان کا لڑکا سب سامان لے کر آ گیا۔ میں نے تقریباً سب لوگوں کے فون نمبر لے رکھے تھے اور انہیں فون کر کے بلا لیا کرتی تھی۔ ان میں کسائی، دودھ والا، سبزی فروش، جنرل اسٹور، ٹیلر ماسٹر، کارپینٹر، الیکٹریشین اور پلمبر وغیرہ سبھی شامل تھے۔ اس طرح مجھے کہیں نہیں جانا پڑتا تھا اور میرے سارے کام گھر بیٹھے ہو جاتے تھے۔ شمائلہ نے جو یہ اہتمام دیکھا تو بولی، تم تو میری اس طرح خاطر مدارت کر رہی ہو جیسے پہلی بار تمہارے گھر آئی ہوں۔ ارے میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، شامی کباب تمہیں پسند ہے اس لیے بنا لیے، باقی چیزیں تو لوگ چلتے پھرتے کھا لیتے ہیں۔ تمہیں اب تک یاد ہے؟ اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ کیسے بھول سکتی ہوں، تمہاری ایک ایک بات میرے دل پر نقش ہے۔
واہ محبت ہو تو ایسی، اس نے میرے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا۔ اگر تم لڑکا ہوتی تو میں تم سے ہی شادی کرتی۔ چلو اب بھی کچھ نہیں بگڑا، تمہیں مجھ سے بہتر بندہ مل گیا، تم خوش تو ہو نا؟ ہاں کہہ سکتے ہیں، اس نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا۔ اس کے باوجود وہ مسکرا رہی تھی۔ تمہاری بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، کھل کر کہو۔ دیکھو بھائی، مرد کی اصلیت کا پتہ شادی کے بعد ہی چلتا ہے۔ ویسے تو ہر انسان میں خوبیاں اور خامیاں ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات اس کی ایک خامی ہزار خوبیوں کو نگل لیتی ہے۔ ذرا میں بھی تو سنوں کہ تمہارے شوہر میں ایسی کیا خامی ہے جس نے تم جیسی زندہ دل لڑکی کو آہیں بھرنے پر مجبور کر دیا۔ رہنے دو، تمہیں دکھ ہوگا اور میں تمہیں دکھی نہیں کرنا چاہتی۔ تمہارا دکھ میرا دکھ ہے۔ تم ہی تو کہا کرتی تھی کہ دکھ بانٹنے سے ہلکا ہو جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ، شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ مانے کہ تم ایک کامیاب سوشل ورکر ہو اور تم نے کئی کیس چٹکی بجاتے ہی حل کیے ہیں، لیکن تم کسی انسان کی فطرت نہیں بدل سکتی۔ یہ بھی ایک ایسا ہی کیس ہے۔ پھر بھی پتہ تو چلے تمہارا مسئلہ کیا ہے۔ میرے خیال میں ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی پیچیدہ کیوں نہ ہو۔ تو سنو، میرا میاں ٹھرکی ہے، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ ٹھرکی؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ عورتوں کا رسیہ۔ ہر خوبصورت عورت کو دیکھ کر اس کے رال ٹپکنے لگتی ہے اور وہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اوہ ہو، یہ تو بڑی تشویشناک بات ہے، میں نے فکر مندی سے کہا۔ کبھی اسے کامیابی بھی ہوئی؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں، 24 گھنٹے تو اس کے ساتھ نہیں رہتی، مجھے کیا معلوم کہ وہ کہاں کہاں منہ مارتا پھرتا ہے۔ پھر بھی بندے کی حرکات و سکانت سے کچھ نہ کچھ اندازہ تو ہو ہی جاتا ہے۔ اوہ بھائی، تم تو تفتیش کرنے بیٹھ گئیں، وہ زج ہوتے ہوئے بولی۔ بس اتنا کہہ سکتی ہوں کہ فون پر تو وہ کافی دیر تک باتیں کرتا رہتا ہے، لیکن اس نے گھر سے باہر کبھی رات نہیں گزاری۔ دن میں کوئی کارنامہ انجام دیا ہو تو میں کہہ نہیں سکتی۔ اس کے علاوہ کوئی اور شکایت؟ میں نے اپنی تفتیش سمیٹتے ہوئے بولا۔ نہیں، اگر اس کی شخصیت سے یہ پہلو نکال دیا جائے تو اس سے اچھا کوئی انسان نہیں، میرا بہت خیال رکھتا ہے، خرچ کی بھی کوئی تنگی نہیں، مجھ پر کوئی پابندی بھی نہیں ہے، آج تک ہمارے درمیان کوئی بڑا جھگڑا نہیں ہوا، بس اس کی اس عادت نے مجھے پریشان کر رکھا ہے، ڈرتی ہوں کہ کھیل کھیل میں کوئی مصیبت گلے نہ پڑ جائے۔ کیا مطلب؟ دیکھو نا، بہت سی عورتیں ایسے مردوں کی طاق میں رہتی ہیں، مثلاً کوئی ایسی لڑکی جس کی عمر زیادہ ہو جائے اور اس کی شادی نہ ہو پا رہی ہو، کوئی بیوہ، مطلقہ، یا ایسی عورت جو اپنے شوہر سے مطمئن نہ ہو، ایسی کوئی بھی عورت اس کے گلے پڑ سکتی ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو مجھے اس گھر سے نکلنا ہوگا، بلکہ میں خود بھی اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہوں گی۔ تم بلا وجہ پریشان ہو رہی ہو، میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ اس لیے کہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں۔ اگر اس نے آج تک رات باہر نہیں گزاری تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عیاش نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی میں کوئی کمی محسوس کرتا ہے، یا پھر وہ کسی قسم کے احساس محرومی میں مبتلا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہاری طرف سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہو؟ کیا مطلب؟ وہ تنک کر بولی۔ مطلب بالکل واضح ہے، لگتا یہی ہے کہ تم اسے وہ توجہ اور محبت نہیں دے پا رہی ہو جس کی وہ توقع کرتا ہے، اور اس لیے وہ دوسری عورتوں میں پناہ ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ بالکل نہیں، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ اس کی ذمہ داری مجھ پر عائد نہیں ہوتی، وہ شروع سے ہی ایسا ہے، کالج میں بھی لڑکیوں سے دوستی کرنے کے چکر میں رہتا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنی کزنز کو بھی نہیں بخشا، ان سے بھی افیئر چلانے کی کوشش کی، ان میں سے ایک تو اس کی باتوں میں بھی آ گئی تھی، لیکن اس کی شادی کہیں اور ہو گئی۔ یہ بات مجھے اس کی بہن نے بتائی۔ اوہ ہو، یہ تو بہت دلچسپ کیس ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، میں کچھ سوچتی ہوں، بس تم اس پر کڑی نظر رکھو، اگر کہیں کوئی گڑبڑ نظر آئے تو مجھے فوراً بتانا۔ کوئی فائدہ نہیں، تم اپنے ذہن پر بوجھ مت ڈالو، میرے خیال میں یہ مرض ناقابل علاج ہے۔ دیکھو بی بی، ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے کہ مریض موت کے منہ میں جا رہا ہے، اس کے باوجود وہ اسے آخر وقت تک بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں بھی نا امید نہیں ہوں، اللہ نے چاہا تو اچھا نتیجہ سامنے آئے گا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنے ذہن میں ایک منصوبہ ترتیب دیا اور اس پر عمل کرنے کے بارے میں سوچنے لگی۔ پہلے خیال آیا کہ شمائلہ کو بھی اس منصوبے میں شامل کر لوں، لیکن پھر اسے ترک کر دیا۔ بے شک وہ میری عزیز ترین دوست ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عورت بھی ہے، وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ میں اس کے شوہر سے قریب ہو جاؤں۔ ویسے بھی میرے شوہر پردیس میں تھے اور کبھی کبھی مجھے شدت سے تنہائی کا احساس ہونے لگتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ شمائلہ کا شوہر میری اس محرومی سے فائدہ اٹھانے میں کامیاب ہو جائے اور میں سہیلی سے سوتن بن جاؤں۔ اس لیے میں نے اپنے طور پر اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ کر لیا۔
دوسرے دن میں نے شمائلہ کو فون کر کے اسے شوہر سمیت اپنے گھر کھانے پر بلایا۔ پہلے تو اس نے رسماً انکار کیا، لیکن میرے اصرار پر مان گئی۔ تاہم اس نے کہا، انیلا، ایک شرط پر تمہاری دعوت قبول کر سکتی ہوں۔ وہ کیا؟ میں نے چونکتے ہوئے کہا، تم بہت خوبصورت ہو، مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں دیکھتے ہی پاگل ہو جائے گا۔ اگر وہ کوئی ایسی ویسی حرکت کرے تو پلیز مائنڈ مت کرنا، تم تو جانتی ہو کہ یہ اس کی عادت میں شامل ہے۔ نو پرابلم، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ بلکہ مجھے خوشی ہوگی کہ میرے حسن کا ایک قدردان تو ملا۔ کیوں، تمہارے میاں؟ وہ کچھ حیران ہوتے ہوئے بولی، بہت اچھے ہیں، لیکن انتہائی غیر رومانی، محبت بھی اپنا فرض سمجھ کر کرتے ہیں۔ چلو اچھی بات ہے، کم از کم محبت میں خیانت تو نہیں کرتے۔ ہاں، ان کی یہی کمزوری میرے لیے باعث اطمینان ہے۔ جب وہ مجھ سے رومانک مکالمے نہیں بول سکتے تو کسی اور سے کیا بولیں گے؟ شمائلہ کے شوہر ماجد کو میں نے اس کی شادی کے موقع پر دیکھا تھا، اور اب مجھے اس کی شکل بھی یاد نہیں رہی تھی۔ شادی کے فوراً بعد وہ اسلام آباد چلی گئی اور ایک طویل عرصے بعد اس کا کراچی آنا ہوا تھا۔ میں تو اسے ویسے بھی کھانے پر بلاتی، لیکن یہ دعوت میرے منصوبے کا حصہ تھی، اس لیے میں نے خاص طور سے اہتمام کیا۔ صبح سے ہی کھانے کی تیاری شروع کر دی تھی۔ میں نے 3-4 ڈشیں بنائیں اور مہمانوں کے آنے سے پہلے خود تیار ہونے لگی۔ اس روز میں نے ماجد کی خاطر تواضع کرنے کے لیے اپنے بناؤ سنگھار پر خصوصی توجہ دی، کیونکہ یہ بھی میرے منصوبے کا ایک حصہ تھا۔ میں نے فٹنگ والی قمیض پہنی، چہرے پر ہلکا میک اپ کیا، ہونٹوں پر گہرے سرخ رنگ کی لپسٹک لگائی، بالوں کو برش کر کے انہیں کھلا چھوڑ دیا اور اپنے جسم کو خوشبوؤں میں بسا کر مہمانوں کے استقبال کے لیے تیار ہو گئی۔ مجھے یقین تھا کہ ماجد مجھے دیکھتے ہی گھائل ہو جائے گا اور اس کے بعد میں اپنے منصوبے کے دوسرے حصے پر عمل شروع کر دوں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ بھی ایک کایا شخص تھا۔ بیوی کی موجودگی میں وہ بھیگی بلی بن کر بیٹھا رہا اور اس نے ایک دفعہ بھی میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا اور نہ ہی مجھ سے زیادہ بات کی۔ رسمی ہائے ہیلو کے بعد وہ میرے دیور سے باتوں میں لگ گیا، لیکن میں محسوس کر رہی تھی کہ وہ چوری چوری میری جانب دیکھ رہا ہے۔ وہ اس کی گستاخ نظریں تیر کی مانند چبھ رہی تھیں۔ کھانے کے دوران اس کا کردار کھل کر سامنے آ گیا۔ وہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے شمائلہ نے بتایا تھا۔ میں جب بھی کوئی ڈش یا پلیٹ اٹھانے کے لیے جھکتی تو اس کی نظریں فوراً میرا طواف کرنے لگتیں۔ میں نے تنگ آ کر دوپٹہ سر اور سینے پر اچھی طرح لپیٹ لیا تاکہ اس کی آتش شوق مزید بھڑک اٹھے۔ میں اسے دریا کے کنارے لا کر پیاسا رکھنا چاہ رہی تھی۔ شمائلہ اور میرا دیور کھانے میں مصروف تھے، انہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ میں کیا کھیل کھیل رہی ہوں۔ کھانا ختم ہونے تک میں جان چکی تھی کہ وہ پوری طرح مجھ پر مر مٹا ہے۔ کھانا ختم ہونے کے بعد میرا دیور تو اپنے کمرے میں چلا گیا، اسے جلدی سونے کی عادت تھی۔ ہم لوگ لاؤنج میں بیٹھ گئے، میں نے سب کے لیے چائے بنائی۔ اب تک اس نے سلام دعا کے علاوہ مجھ سے براہ راست کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن اس سے زیادہ دیر ضبط نہ ہو سکا اور بولا، واقعی آپ کھانا تو بہت اچھا بناتی ہیں، سب چیزیں مزے کی تھیں۔ میں تو ضرورت سے زیادہ ہی کھا گیا۔ شکریہ، میں نے ایک قاتل مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجاتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی آپ لوگوں کے ساتھ کھانا اچھا لگا، ایسے مواقع کبھی کبھار ملتے ہیں۔ میرے جواب سے اس کا حوصلہ بڑھ گیا اور وہ میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو ایک بات پوچھوں؟ ضرور پوچھیے، میں دوستوں کی بات کا برا نہیں مناتی۔ میں نے اسے ایک ہی دم دوست کا درجہ دے دیا تو وہ خوشی سے پھول کر رہ گیا اور بولا، بڑی نوازش کہ آپ نے مجھے دوست سمجھا۔ دراصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے شوہر ملک سے باہر ہیں اور آپ یہاں اکیلی رہتی ہیں، آپ کو تنہائی نہیں ستاتی؟ اس کی بات سن کر شمائلہ نے اسے بری طرح گھورا۔ شاید اسے ماجد سے اس بے تکلفی کی توقع نہیں تھی، لیکن وہ بھی پوری طرح میرے حسن کے سحر میں گرفتار ہو چکا تھا۔ اس نے شمائلہ کے گھورنے پر کوئی توجہ نہیں دی اور میری طرف جواب طلب نظروں سے دیکھنے لگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تنہا نہیں ہوں، میرے ساتھ ساس اور دیور بھی رہتے ہیں، میں نے ایک تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے کہا، حالانکہ میں سمجھ چکی تھی کہ اس نے یہ سوال کیوں کیا ہے۔ جہاں تک شوہر سے دور رہنے کا تعلق ہے تو یہ ہماری مجبوری ہے، ان کے کام کی نوعیت ہی ایسی ہے کہ وہ مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ یہ تو بڑی زیادتی ہے، آپ کب تک اس کے بغیر زندگی گزاریں گی؟ اس نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں مسلسل میرے سراپے کا جائزہ لے رہی تھیں۔ مجھے کوفت ہونے لگی، میں نے زندگی میں ایسا نظر باز شخص کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میرا دل چاہا کہ اس مرحلے پر اپنا منصوبہ ترک کر دوں اور دوبارہ کبھی اس بدمعاش کی شکل بھی نہ دیکھوں، لیکن پھر بھی اپنی عزیز سہیلی کا خیال آیا
جس کی خاطر میں نے یہ سب جال پھیلایا تھا۔ میں ماجد کو سبق سکھانا چاہ رہی تھی تاکہ وہ زندگی بھر کسی غیر عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے، اس لیے اپنے آپ پر جبر کر لیا۔ لیکن شمائلہ میری بے چینی بھانپ چکی تھی۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا، مجھے باتھ روم کا راستہ دکھا دو۔ میں سمجھ گئی کہ وہ مجھ سے اکیلے میں کچھ کہنا چاہ رہی ہے۔ میں ماجد سے معذرت کر کے شمائلہ کو اپنے بیڈ روم میں لے گئی، جس کے ساتھ اٹیچ باتھ بھی تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا، اسے زیادہ منہ لگانے کی ضرورت نہیں، تمہاری جان کو آ جائے گا۔ بے فکر رہو، میں ایسے لوگوں سے نمٹنا خوب جانتی ہوں۔ پھر اپنی آواز نیچی کر کے کہا، میں تمہارے شوہر کو راہ راست پر لانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا ہے۔ آج کی دعوت اسی کا حصہ ہے۔ اس کی تفصیل بعد میں بتاؤں گی۔ ہوشیار رہنا، وہ شکار نہیں شکاری ہے۔ یہ تو اسے آنے والا وقت بتائے گا کہ کون شکار ہے اور کون شکاری، میں نے ہنستے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ ماجد شدت سے میرا انتظار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی بولا، کہاں رہ گئی تھیں آپ؟ میرے لیے تو ایک ایک سیکنڈ گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ اتنے بیتاب کیوں ہو رہے ہیں؟ میں نے ایک ادا سے بالوں کو پیچھے کی طرف جھٹکتے ہوئے بولا، ہمیں آئندہ بھی ملنے کے مواقع میسر آئیں گے۔ اوہ ہو، وہ خوشی سے کھل اٹھا، گویا آپ کی طرف سے اجازت ہے، میں آپ سے ملنے کے لیے آ سکتا ہوں؟ بالکل، اس میں اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ جب چاہیں آ سکتے ہیں، بلکہ شمائلہ کو بھی ساتھ لے کر آئیے تو مجھے اور خوشی ہوگی۔ آپ لوگوں کے ساتھ اچھا وقت گزرے گا۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولا، شمائلہ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اسے گھر کے کاموں سے ہی فرصت نہیں، ویسے بھی اسے میرے ساتھ کہیں آنا جانا پسند نہیں ہے، البتہ میں آپ کی تنہائی دور کرنے آ سکتا ہوں۔ جیسے آپ کی مرضی، میں نے شرماتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے اس میں ایکٹنگ کرنی تھی، اور ورنہ دل چاہ رہا تھا کہ اس کا منہ نوچ لوں۔ میری بات ختم ہوئی ہی تھی کہ شمائلہ آ گئی۔ اس نے تیکھا لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، ماجد، اگر آپ کی باتیں ختم ہو گئیں تو گھر چلا جائے؟ ہاں ہاں چلو، وہ گڑبڑاتے ہوئے بولا، میں تو تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ ہم دونوں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے شمائلہ سے کہا، اب کب آؤ گی؟ دیکھو، کچھ نہیں کہہ سکتی، وہ بے رخی سے بولی، اب تمہاری باری ہے، تم لوگ ہمارے مکان میں شفٹ ہو جائیں گے تو پھر تمہاری دعوت کریں گے۔ دعوت کی کیا ضرورت ہے، میں ویسے ہی تم لوگوں سے ملنے آ جاؤں گی۔ تم 10 مرتبہ آؤ، لیکن دعوت تو ہوگی، مجھے یہ ادھار بھی تو چکانا ہے۔ مجھے اس کا لہجہ بدلا ہوا محسوس ہوا۔ جب آئی تھی تو اس کا موڈ کچھ اور تھا، لیکن جاتے وقت وہ کافی اکھڑی اکھڑی سی لگ رہی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ وہ عدم تحفظ میں مبتلا ہو گئی ہے۔ وہ اپنے شوہر کے کرتوتوں سے واقف تھی اور اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ میری طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسے میں اس کی ناراضگی بجا تھی، لیکن میں نے سوچ لیا کہ اگلے روز فون کر کے اس کے خدشات دور کر دوں گی۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے آپ کو اس بکھیڑے سے الگ کر لوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری عزیز ترین سہیلی بھی مجھ سے بدگماں ہو جائے۔ ویسے بھی میں نے جو منصوبہ بنایا تھا، اس کے خد و خال پوری طرح واضح نہیں تھے۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی کہ شمائلہ کے شوہر کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے کہ وہ ہمیشہ کے لیے دوسری عورتوں کا پیچھا کرنا چھوڑ دے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ پہلے اسے اپنے قریب لاؤں، اور جب وہ سر سے پاؤں تک میرے عشق میں ڈوب جائے تو اس کے نیچے سے سیڑھی گھسیٹ لوں تاکہ وہ منہ کے بل زمین پر گرے اور اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ لیکن اس کے لیے ایک ایسی سچویشن کا ہونا ضروری تھا جس کے ذریعے اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، لیکن وہ سچویشن میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ سب سوچ بچار کے بعد میں نے اس منصوبے کو لپیٹنے کا فیصلہ کیا، اور دوسرے دن میں نے شمائلہ کو فون کر کے بتا دیا کہ اس کے شوہر کا مرض ناقابل علاج ہے اور صرف وہی اسے قابو کر سکتی ہے۔ وہ کہکا لگاتے ہوئے بولی، میں نے تو تم سے پہلے ہی کہا تھا، لیکن تمہیں ہی شرلاک ہومز بننے کا شوق ہو رہا تھا۔ اب ذرا یہ بھی بتا دو کہ میں اسے کیسے قابو کر سکتی ہوں۔ اس کی ایک ہی صورت ہے کہ وہ یہ کہ تم اس کے ساتھ مستقل نتھی ہو جاؤ، دفتر کے علاوہ اسے کہیں اکیلا نہ جانے دو، اسے کسی محفل میں عورتوں سے قریب نہ ہونے دو، بات کرنے کا موقع بھی نہ دو، ہر جگہ اس کے ساتھ جاؤ، اس کا دم چھلا بن کر رہو، اس طرح اسے کوئی بھی ایسی حرکت کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ میں یہ سب کر کے دیکھ چکی ہوں، اس نے بے زر کن لہجے میں کہا۔ وہ ہمیشہ رسی توڑا کر بھاگ جاتا ہے۔ ایک ترکیب اور بھی ہے، میں نے رازدارانہ انداز میں کہا، لیکن شاید تم اس پر عمل نہ کر سکو۔ وہ بھی بتا دو، اس نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ جس طرح لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، اسی طرح تم بھی ماجد کے ساتھ وہی کرو جو تمہارے ساتھ کر رہا ہے، یعنی کہ یہ کہ تم غیر عورتوں کے پیچھے بھاگتا ہے، تم غیر مردوں سے پتنگیں بڑھانا شروع کر دو۔ کیا وہ
تقریباً دھاڑتے ہوئے بولی، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا جو مجھے ایسا فضول مشورہ دے رہی ہو؟ یہ میں نے کب کہا کہ تم سچ مچ ایسا کرو؟ یہ محض دکھاوا ہوگا تاکہ ماجد کو احساس ہو جائے کہ وہ جس طرح دوسروں کے لیے گھر میں تاک جھانک کر سکتا ہے اسی طرح کوئی اور بھی اس کے گھر میں بھی تاک جھانک کر سکتا ہے۔ بس رہنے دو، وہ اپنی منطق میں ایسے کھیل کا حصہ نہیں بن سکتی جس میں میری عزت پر حرف آئے۔ تم ان مردوں کو نہیں جانتی ہو نا، خود چاہے وہ جو کرتے پھریں، لیکن عورت اگر کسی مرد سے ہنس کر بات کر لے تو ان کے ماتھے پر شکنیں پڑ جاتی ہیں۔ اس گفتگو کے بعد میرا خیال تھا کہ شمائلہ کا قصہ ختم ہو گیا، اب وہ جانے اس کا اور کام جانے۔ اس کے بعد وہ میرے گھر آئی اور نہ ہی میرا جانا ہوا، البتہ فون پر بات ہو جاتی تھی۔ اس نے بتایا کہ ماجد نے سرکاری مکان کی الاٹمنٹ کے لیے درخواست دے رکھی ہے، جب تک سرکاری مکان نہیں ملتا وہ میکے میں ہی رہے گی، کیونکہ وہ لوگ کرائے کا مکان افورڈ نہیں کر سکتے۔ ایک دن وہ جب میرے گھر آئی تو بہت پریشان تھی۔ اس نے بتایا کہ ماجد کی بہرہ روی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، ان دنوں میں بھی وہ کسی عورت کے چکر میں ہے، ہر وقت اس کے تصور میں گم رہتا ہے اور بار بار اپنے موبائل پر کوئی نمبر ڈائل کرتا رہتا ہے۔ میں ایسے کیا بتاتی کہ وہ نمبر میرا ہی ہے۔ پہلی بار جب اس نے مجھے فون کیا تو میں نے اس کی آواز پہچان کر سلسلہ منقطع کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ روزانہ مجھے صبح شام فون کرتا رہتا، لیکن میں کوئی جواب نہیں دیتی۔ کئی بار سوچا کہ سم تبدیل کر لوں، لیکن اس میں یہ مسئلہ تھا کہ میرا یہ نمبر کئی لوگوں کے پاس ہے اور اس میں ایسے تبدیل نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا مجھے صرف یہی حل نظر آیا کہ اس کی کوئی کال نہ سنوں، تھک ہار کر خود ہی خاموش ہو جائے گا۔ میں نے شمائلہ کو تسلی دی اور کہا کہ وہ اپنے شوہر سے دو ٹوک بات کیوں نہیں کرتی، آخر یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ اسے کم از کم اپنی عمر اور مرتبے کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ گریڈ 18 کا سرکاری افسر ہے اور اب اس کی کنپٹیوں کے بال بھی سفید ہونے لگے تھے۔ اگر اس کی شادی کم عمری میں ہو جاتی تو اس کے بچے نوجوانی کی حدود میں قدم رکھ چکے ہوتے۔ ایسی شخص کی یہ روش ناقابل فہم تھی اور اسے محض ذہنی عیاشی ہی کہا جا سکتا تھا۔ شمائلہ نے بتایا کہ وہ ایسی ان حرکتوں پر کئی مرتبہ ٹوک چکی ہے اور ان پر آئے دن جھگڑے بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن وہ اپنی غلطی ماننے پر تیار ہی نہیں ہے اور جب بھی اس سے باز پرس کرتی ہوں تو وہ صاف مکر جاتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ کسی عورت کے پیچھے نہیں جاتا اور نہ ہی کسی سے اس کا کوئی افیئر ہے۔ جو شخص اتنی ڈھٹائی سے جھوٹ بولتا ہے، اس سے یہ توقع کیسے کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنا جرم قبول کر لے گا؟ شمائلہ نے دوپٹے کے پلو سے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، اس وقت مجھے اپنی عزیز سہیلی پر بہت ترس آیا۔ مجھے لگا اس پر ہونے والا ظلم میں کچھ حصہ میرا بھی ہے، کیونکہ وہ عورت میں ہی تھی جس کا وہ ان دنوں پیچھا کر رہا تھا۔ اب مجھے رہ رہ کر پچھتاوا ہو رہا تھا، کاش میں اس روز ان دونوں کو دعوت پر نہ بلاتی۔ اگر بلایا تھا تو ماجد کے سامنے بن سنور کر نہ آتی، لیکن اس وقت میرا منصوبہ کچھ اور تھا۔ میں شمائلہ کی مدد کرنا چاہ رہی تھی، لیکن ماجد کی حرکتیں دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی اور میں نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ میں نے شمائلہ سے کہا کہ وہ ماجد کو اس کے حال پر چھوڑ دے، اس کی یہ عادت اتنی پختہ ہو چکی ہے کہ کسی کے کہنے سننے کا بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ وہ صبر کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ راہ راست پر آ جائے، اسے کسی جگہ سے اتنے جوتے پڑیں کہ اس کا دماغ ٹھکانے آ جائے۔ میں نے شمائلہ کو نہ سمجھا بجھا کر بھیج دیا، لیکن خود انجانے وسوسوں میں گھر گئی۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا، یوں لگتا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے یا کوئی طوفان میری جانب بڑھ رہا ہے جو میرا سب کچھ بہا کر لے جائے گا۔ پھر ایک روز میرے اندیشے حقیقت میں بدل گئے۔ اس روز گرمی بہت شدید تھی۔ میں نے جلدی کچن کا کام نمٹایا، ساس کو کھانا دیا اور خود نہانے چلی گئی۔ کافی دیر تک شاور کے نیچے کھڑی ٹھنڈے پانی میں بھیگتی رہی۔ اس روز میں نے موسم کی مناسبت سے لون کا سوٹ نکالا تھا۔ میں نے لباس تبدیل کیا اور لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ گو کہ میں نے بالوں کو اچھی طرح تولیہ سے خشک کر لیا تھا، لیکن اس کے باوجود پانی کی بوندیں میرے کپڑوں پر گر رہی تھیں۔ میرا خیال تھا کہ کچھ دیر پنکھے کے نیچے بیٹھوں گی تو کپڑے خشک ہو جائیں گے۔ اتنے میں دروازے میں گھنٹی بجی۔ میں بے دہانی میں دوپٹہ لیے بغیر دروازے تک گئی، وہاں ماجد کھڑا ہوا تھا۔ آپ؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ پھر میں نے الٹے قدموں واپس آئی، صوفے پر سے دوپٹہ اٹھا کر گلے میں
ڈالا۔ اتنی دیر میں وہ میرے پیچھے پیچھے چلتا ہوا لاؤنج تک آ گیا۔ آپ اس وقت کیسے؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ بتاتا ہوں، وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ پہلے ایک گلاس پانی پلا دیں۔ میں پانی لے کر آئی۔ اس نے 2 گھونٹ لیا اور گلاس میز پر رکھتے ہوئے بولا، دراصل میری گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا تھا۔ جیسے تیسے کر کے گاڑی پنچر شاپ تک گیا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ لائٹ گئی ہوئی ہے، 2 گھنٹے میں آئے گی۔ میرے پاس فالتو ٹائر بھی نہیں تھا، اس لیے پنچر لگنے کا انتظار کرنا ہوگا۔ وہاں گرمی بہت تھی اور بیٹھنے کا بھی کوئی انتظام نہیں تھا، اس لیے یہاں چلا آیا۔ میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ یہ سن کر میری تو جان ہی نکل گئی۔ گویا اب اسے 2 گھنٹے برداشت کرنا ہوگا۔ میں دل ہی دل میں اسے چلتا کرنے کے لیے کوئی بہانہ سوچنے لگی، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے میرا سراپے نظر پر نظر ڈالی اور بولا، اس لباس میں آپ بہت اچھی لگ رہی ہو۔ میں نے جل کر کہا، میں ہر لباس میں ہی اچھی لگتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے ایک میگزین اٹھایا اور اسے پکڑاتے ہوئے بولی، آپ ڈرائنگ روم میں چل کر بیٹھیں، مجھے 1-2 کام نمٹانے ہیں۔ میں میگزین پڑھنے نہیں، آپ سے باتیں کرنے آیا ہوں۔ اگر آپ کے پاس میرے لیے وقت نہیں تو چلا جاتا ہوں۔ جیسے آپ کی مرضی۔ آپ میرا فون بھی نہیں اٹھا رہی ہیں۔ اچھا، آپ نے فون کیا تھا؟ کب؟ میں انجان بنتے ہوئے بولی، میں تو روزانہ 4-5 مرتبہ فون کرتا ہوں، لیکن آپ جواب ہی نہیں دیتی۔ اچھا، وہ آپ کا نمبر ہے؟ میں بھی سوچ رہی تھی کہ کس کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں۔ دراصل میں اجنبی لوگوں کے فون نہیں سنتی۔ گویا میں آپ کے لیے اجنبی ہوں؟ اجنبی نہیں تو غیر ضرور ہیں۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ مجھے فون کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بس یوں ہی۔ میں نے سوچا کہ آپ تنہا ہیں، بور ہو رہی ہوں گی، کچھ باتیں ہی ہو جائیں۔ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میری تنہائی بانٹنے کے لیے بہت لوگ ہیں۔ حیرت ہے، آج تک آپ کا رویہ اس روز کے مقابلے میں بالکل مختلف ہے۔ کیا میں اس تبدیلی کی وجہ جان سکتا ہوں؟ اس روز آپ میرے مہمان تھے، آج بن بلائے مہمان ہیں، اس لیے رویے میں کچھ فرق تو ہوگا۔ اس کا مطلب کہ آپ کو میرا آنا اچھا نہیں لگا۔ اگر آپ شمائلہ کے ساتھ آتے تو خوشی ہوتی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، اس کے سیل فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ دوسری طرف سے غالباً پنچر والا بول رہا تھا۔ ماجد نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اچھا آ رہا ہوں، مہمان نوازی کا شکریہ۔ وہ طنزیہ انداز میں بولا، امید ہے کہ اگلی بار آپ کا رویہ بہتر ہوگا۔ میں نے بھی اسی لہجے میں جواب دیا، اگر شمائلہ کے بغیر آئے تو شاید میں آپ کو گھر میں بھی داخل نہ ہونے دوں۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا، اس نے کہا اور ہنستا ہوا چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں سوچنے لگی کہ اس مصیبت سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ اس کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ دوبارہ بھی آئے گا، بلکہ مجھے بار بار تنگ کرتا رہے گا۔ بہت سوچنے کے بعد بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو میں نے اپنے میاں کو فون کیا اور بولی، آپ مجھے بہت یاد آ رہے ہیں، خود آ جائیں یا چند روز کے لیے مجھے اپنے پاس بلا لیں۔ انہوں نے صاف جواب دے دیا اور کہا کہ اس وقت وہ ایک اہم پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں، اس لیے 2-2.5 مہینے تک نہ خود آ سکتے ہیں اور نہ ہی مجھے اپنے پاس بلا سکتے ہیں۔ اس پروجیکٹ کے ختم ہونے کے بعد ہی یہ ممکن ہوگا۔ مجھے ان کی بات سن کر مزید گھبراہٹ ہونے لگی، کیونکہ میرے نند کے یہاں ڈلیوری ہونے والی تھی اور میری ساس 3-4 مہینے کے لیے اس کے یہاں چلی جاتی۔ ان کے جانے کے بعد میں گھر میں تنہا ہوتی، کیونکہ میرا دیور صبح کا گیا، شام کو گھر واپس آتا تھا، اور ان کی غیر موجودگی میں ماجد آ گیا اور اس نے مجھ سے چھیڑ چھاڑ کی تو میں کیا کروں گی؟ میں نے ایک بار پھر اپنے میاں کو فون کر کے کہا کہ امی کے جانے کے بعد میں گھر میں اکیلی رہ جاؤں گی، اس لیے وہ کچھ دنوں کے لیے مجھے اپنے پاس بلا لیں۔ میرے بہت اصرار کرنے پر وہ مان گئے اور کہا کہ ان کی رہائش کا بندوبست ہوتے ہی وہ مجھے بلا لیں گے، لیکن اس میں 10-15 دن یا مہینہ لگ سکتا ہے۔ یہ سن کر میں نے اطمینان کا سانس لیا اور جانے کے لیے تیاری شروع کر دی۔ میرا پاسپورٹ تو بنا ہوا تھا، ویزا وہ بھیجتے۔ میں نے اپنا سامان پیک کر لیا تھا اور جانے کے انتظار میں ایک ایک دن گن کر گزار رہی تھی، لیکن اسی دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ وہ دوپہر کا وقت تھا، میری ساس اپنی بیٹی کے گھر جا چکی تھی اور میں گھر میں اکیلی تھی۔ میں نے ٹیلی فون کر کے فوڈ شاپ کو اپنے لیے کھانے کے لیے آرڈر دیا اور ایک میگزین کی ورق گردانی میں مصروف ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد دروازے کی گھنٹی بجی۔ میں سمجھی کہ ڈلیوری بوائے آیا ہوگا، لیکن اس کے بجائے دروازے پر ماجد کھڑا ہوا تھا۔ میں نے دروازہ بند کرنا چاہا کہ اسی وقت ڈلیوری بوائے بھی کھانا لے کر آ گیا۔ اس کی طرف متوجہ ہوئی تو ماجد بلا تکلف گھر میں داخل ہو گیا۔ میں جب ڈلیوری بوائے کو پیسے دے کر واپس آئی تو وہ بڑے اطمینان سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر ہٹائی سے مسکراتے ہوئے بولا، کیسی ہیں آپ؟
میں ٹھیک ہوں، میں نے جل کر کہا۔ معاف کیجیے، مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، آپ کو وقت نہیں دے سکوں گی۔ کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر بعد چلی جائیے گا، میں بھی تو اپنے کئی کام چھوڑ کر آیا ہوں۔ بڑی نوازش آپ کی، لیکن میں نے تو آپ کو نہیں بلایا تھا، پھر یہ احسان کیوں جتا رہے ہیں؟ بے شک آپ نے نہ بلایا ہو، لیکن مجھے تو آپ کی تنہائی کا احساس ہے، اس لیے آ جاتا ہوں۔ بہتر ہوگا کہ آپ میرے بارے میں سوچنے کے بجائے اپنی بیوی کو وقت دیں۔ مجھے آپ کی کمپنی کی ضرورت نہیں، لیکن مجھے تو ہے۔ وہ عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، کیا مطلب؟ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ ایک دم آپ سے تم پر آ گیا۔ تم بھی تنہا ہو اور میں بھی پیاسا، کیوں نہ دونوں اپنی طلب پوری کر لیں؟ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ اس کی اس جسارت پر میں حیران رہ گئی، لیکن میرے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی حرکت کرتا، میں نے پوری قوت سے اسے دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا صوفے پر جا گرا۔ میں دوڑتی ہوئی کمرے میں گئی، دراز سے ریوالور نکالا اور اس پر تان لیا۔ میرے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا اور وہ ہکلاتے ہوئے بولا، یہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے دانت پیستے ہوئے کہا، اگر تم میری سہیلی کے شوہر نہ ہوتے تو 6 کی 6 گولیاں میں تمہارے سینے میں اتار دیتی، لیکن میں تمہارے خون سے ہاتھ رنگ کر پھانسی چڑھنا نہیں چاہتی۔ تم ابھی اسی وقت اپنے منحوس شکل لے کر یہاں سے چلے جاؤ اور آئندہ کسی غیر عورت کو ورغلانے کے پہلے یہ سوچ لینا کہ جس طرح تم دوسروں کے گھر میں تانک جھانک کر سکتے ہو، اسی طرح کوئی تمہارے گھر میں بھی نقب لگا سکتا ہے۔ اس کے حلق سے کوئی آواز نہ نکلی اور وہ گرتا پڑتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے فون کر کے الیکٹریشین کو بلوایا اور اس سے کہا کہ وہ بیرونی دروازے پر انٹرکام اور سیکیورٹی کیمرہ لگا دے، تاکہ آئندہ میں کسی غیر متعلقہ شخص کے لیے دروازہ کھولنے سے پہلے اپنا اطمینان کر لوں۔ یہ دونوں کام اسی روز ہو گئے تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ ویسے مجھے یقین ہے کہ اب وہ کبھی دوبارہ ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ اس واقعے کے چند روز بعد ہی میرا ویزا آ گیا اور میں میاں جی کے پاس دبئی چلی گئی۔ جانے سے پہلے میں نے شمائلہ کو اپنی روانگی کے بارے میں بتایا، لیکن اس سے ماجد کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ 3 مہینے بعد واپس آئی تو کافی پرسکون تھی۔ میرے شوہر کو ایک دوسری ملازمت مل گئی تھی اور اب انہیں دبئی میں ہی رہنا تھا۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ بہت جلد مستقل طور پر مجھے اپنے پاس بلا لیں گے۔ میں نے واپس آنے کے بعد ایک بار پھر شمائلہ کو فون کیا، لیکن بات نہ ہو سکی۔ گھنٹی بج رہی تھی لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا۔ اس کے بعد میں نے کئی مرتبہ فون کیا لیکن رابطہ نہ ہو سکا تو مجھے فکر ہونے لگی۔ میرے پاس اس کے میکے کا نمبر نہیں تھا اور نہ ہی میں کبھی وہاں گئی تھی۔ اس سے رابطے کا واحد ذریعہ سیل فون تھا جس پر بات نہیں ہو پا رہی تھی۔ مجھے فکر ہونے لگی۔ کئی ماہ گزر گئے۔ اسی دوران میں 2 مرتبہ دبئی کا چکر بھی لگا چکی تھی۔ پھر ایک دن اچانک ہی شمائلہ مجھ سے ملنے آ گئی۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس سے فون پر رابطہ نہ ہونے سے شکایت کی تو مسکراتے ہوئے بولی، حالات ہی ایسے ہو گئے تھے کہ میں چاہنے کے باوجود تم سے رابطہ نہ کر سکی۔ خیریت تو ہے؟ کیا ہوا؟ میں گھبراتے ہوئے بولی، ہاں خیریت ہی تو ہے، دراصل میں سعودی عرب چلی گئی تھی۔ واہ، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ کیا ماجد کو وہاں جاب مل گئی ہے؟ ماجد نہیں، راشد۔ ہیں؟ میں چونکتے ہوئے بولی، یہ راشد کون ہے؟ میرا ماموں زاد ہے۔ میں نے ماجد سے طلاق لے کر راشد سے شادی کر لی ہے اور اس کے ساتھ سعودی عرب چلی گئی ہوں۔ میں سمجھی نہیں، تفصیل سے بتاؤ، کیا قصہ ہے؟ ماجد کی بہرہ روی سے بے حد زیادہ پریشان ہو گئی تھی کیونکہ وہ دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اب تو وہ راتوں کو بھی گھر سے باہر رہنے لگا تھا۔ میں اگر کچھ بولتی تو وہ مجھے مارنے پیٹنے پر اتر آتا۔ اس نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ میں اپنی روش نہیں بدل سکتا، بہتر یہی ہے کہ میں اپنی زبان بند رکھوں ورنہ وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ میں اس کی دھمکی سے ڈر گئی اور چپ چاپ یہ ظلم سہتی رہی۔ اتفاق سے انہی دنوں راشد چھٹیوں پر آیا ہوا تھا۔ وہ سعودی عرب میں ملازمت کرتا تھا۔ ہم ایک دوسرے کو شروع سے چاہتے تھے اور مجھے پورا یقین تھا کہ ہماری شادی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، لیکن میرے خواب اس وقت چکنا چور ہو گئے جب ابو نے اس رشتے سے انکار کر دیا۔ دراصل ماموں بہت غریب تھے اور انہوں نے بڑے مشکل حالات میں اپنے بچوں کی پرورش کی۔ راشد نے ٹیکنیکل کالج سے ڈپلومہ کیا لیکن اسے کوشش کے باوجود ملازمت نہیں مل رہی تھی۔ ابو نے میرے بہتر مستقبل کی خاطر ماجد سے میری شادی کر دی۔ راشد دل برداشتہ ہو کر سعودی عرب چلا گیا اور اسے وہاں جاب مل گئی۔ وہ پورے 5 سال بعد واپس آیا ہے تو اس کے حالات کافی بہتر ہو چکے تھے۔ وہ مجھ سے ملنے آیا تو میرے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور میں نے اپنا دل کھول کر اس کے سامنے رکھ دیا۔
وہ بھی میرے یاد کو سینے سے لگائے بیٹھا تھا اور اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ میرے حالات سن کر اسے بہت افسوس ہوا اور اس نے پیشکش کی کہ اگر میں ماجد سے طلاق لے لوں تو وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ اندھا کیا چاہے تو آنکھیں۔ میرے لیے اس سے اور اچھی بات کیا ہو سکتی تھی؟ میں نے سوچے بنا ہی وقت ضائع کیے بنا ہی یہ سوچ لیا کہ میں ماجد سے طلاق کو مطالبہ کر دوں گی، اور اس نے مجھ سے توقع نہیں کی تھی۔ پہلے تو وہ حیران ہوا، پھر اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس پر میں نے اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے مجھے طلاق نہیں دی تو میں عدالت کے ذریعے خلا لے لوں گی۔ اس پر وہ ڈر گیا اور اس نے مجھے طلاق دے دی۔ میرے گھر والے بہت ناراض ہوئے، لیکن میں نے کسی کی پرواہ نہیں کی اور عدت پوری کرنے کے بعد راشد سے نکاح کر لیا اور اس کے ساتھ سعودی عرب چلی گئی۔ اللہ نے میری سن لی، میرا صبر رنگ لایا اور اب میں راشد کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ اور ماجد اب کہاں ہے؟ مجھے نہیں معلوم۔ طلاق دینے کے بعد وہ گھر سے چلا گیا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ اس نے اپنا تبادلہ اسلام آباد کروا لیا تھا۔ میں نے اسے نئی زندگی کی مبارکباد دی اور سوچنے لگی کہ میرے منہ سے نکلی ہوئی بات کتنی جلد پوری ہو گئی۔ ماجد یہ بھول گیا تھا کہ دوسروں کے گھر میں جھانکنے والے کے اپنے گھر میں بھی نقب لگ سکتی ہے۔